انتہائی اہم ٹاپک ہے تذکرہ۔ انگلش میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بایوگرافیکل میموریز۔ تذکرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، بیان کرنا۔ اصطلاح میں تذکرہ سے مراد کسی بھی عہد کے شعراء کے حالات و واقعات، ان کی سوانح حیات کو بیان کرنا تذکرہ کہلاتا ہے۔ سب سے اہم چیز، کسی بھی عہد کے شعراء کے حالات و واقعات، یعنی سوانح حیات کو بیان کرنا کیا کہلائے گا؟ تذکرہ کہلائے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس کے کون سے عہد کے شعراء ہوں گے۔ کلاسیکل شعراء کے حالات و زندگی اگر غالب کی اٹھائیں تو غالب کے ہم عصر شعراء کا تذکرہ کرنا، ان کے سوانح حیات کو بیان کرنا، یہ تذکرہ ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تذکرہ بیسیکلی فن تاریخ کی شاخ بھی آپ قرار دے سکتے ہیں۔ فن تاریخ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اب فن تاریخ کیوں ہے کہ جب غالب کی ہم شاعری کا ذکر کریں گے، غالب کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے، تو ہمارے سامنے دلی کی تہذیب جو ہے وہ ایک بناؤ سنگار کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ اب اس میں سب سے اہم آگے چیز جو ہوتی ہے، صرف شعراء کے حالات زندگی آ جائیں گے، ایک نہیں، جتنے بھی اس زمانے کے شعراء ہیں ان کے حالات زندگی آئیں گے۔ اس کے بعد اس دور میں لکھی جانے والی جو ان شعراء کے حالات زندگی لکھ رہے ہیں ان کی شاعری آئے گی، ان کا کلام آ جائے گا۔ اس میں اس دور میں جو مشاعرے پڑے گئے، مشاعروں کا ذکر آئے گا، اور اس مشاعرے، اب تاریخ کیسے آگی، فن تاریخ کیسے ہوگی؟ مشاعرہ ہے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ غالب کے دور میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں وہ رات کو ہوتے تھے یا دن کو ہوتے تھے۔ اگر دن کو ہو رہے ہیں تو کیا وہاں اس دور کی تاریخ تھی؟ رات کو ہو رہے ہیں تو تاریخ تھی۔ ہمارے دور میں اس کی دور کی تاریخ بھی آئے گی۔ اچھا، اس میں جو شاگرد ہیں، جو اساتذہ شعراء کی شاگرد ہوں گے، ان کے حالات و واقعات جب آئیں گے تو ان کے جو کلام کی تصحیح کی گئی اساتذہ شعراء نے، وہ بھی اس میں شامل آئے گا۔ اس سے اس دور کے ارتقائی مدارج کا اندازہ ہوگا، اس دور کی شاعری کا جو رخ ہے، یا معاشرے میں کون سے مضامین یا کس طرف ان شعراء کی ڈگر تھی، ان کی کس ڈگر پہ ان کے خیالات تھے، یا کس چیز کو انہوں نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسری سب سے اہم چیز آتی ہے، ایک تو فن تاریخ تھا، دوسرا آ جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاسیکل شعراء کے حالات زندگی کیا تھے، غالب ہیں، مومن ہیں، یا ان کے ہم عصر دیگر شعراء ہیں، ان کا کلام کیا تھا، مشاعرے کس ٹائم ہوتے تھے، مشاعروں کی رودات کیا تھی، شاگردوں کی کلام کی تصحیح کس بنیاد پہ ہوتی تھی، کیسے ہوتی تھی، آگے ان کی شاگردوں میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جیسے داغ دہلوی کا ایک الگ طرز تحریر تھا، غالب کے ہم عصر شعراء میں آ جائیں گے۔ تو وہاں پہ ہمارے سامنے جب دیکھیں گے کہ ان کی شاعری میں رخ کس طرف تھا، کون سے الفاظ شامل تھے، کون سی ترکیب، استعارے، مشاعرے، یہ ساری چیزیں جب ہم آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر جو تذکرہ ہے یہ تحقیق کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ جب تحقیق کے دائرے میں داخل ہوگا تو اس میں اس دور کے شعراء کے جہاں پہ حالات زندگی ہوں گے، ان کے سوانح حیات ہوگی، وہاں کے اس دور کی موجود شاعری کی تشریحات بھی اس میں شامل ہوں گی۔ ان شعراء کے جو ادبی لطیفے تھے، جو ان کے ادبی بیان تھے، جو ادبی کلام تھے، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مثلا جب ہم میر تقی میر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی بحری سفر میں تھے کشتی میں، تو وہاں پہ اس مسافروں کو کچھ اندازہ ہوگا جو شاعری کے دلدادہ تھے، شعر لکھتے تھے، کہ میر صاحب بھی اسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ تو ایک صاحب نے اپنی کچھ شاعری کے شعر پڑھے، تو میر صاحب نے اس پہ کوئی داد نہیں دی، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میر صاحب اس پہ آپ اپنا کوئی تبصرہ، کوئی رائے دیں۔ تو میر صاحب نے کہا کہ یہ دیوان اسی وقت
دریا برد کر دو، دریا میں پھینک دیا جائے۔ تو اس دور کی بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ شعراء اب آیا کہ کیا کسی باقاعدہ مشاعرے میں اس کی داد دیتے تھے یا عام حالات میں بھی شعر اچھا لگا تبھی دیتے تھے۔ بعض یہ بھی آتا ہے کلاسیکل شعراء جو ہے کسی شعر پہ فوراً برجستہ جو ہے داد دینے کو بھی معیوب خیال کرتے تھے۔ تو ہمیں اس دور کے حالات، جب ایک تو فن تاریخ ہمارے سامنے آئے گی، دوسرا تحقیق کے دائرے میں یہ چیز داخل ہوگی تذکرے کی بنا پہ، تو سمپل سے الفاظ میں کہ جو تذکرہ ہے، تذکرہ یاد رکھیں کتاب ہوگی، کتاب کا نام دوسری صورت میں کر لیں آپ، کہ جس میں شعراء کے حالات زندگی اور سوانح حیات جو اس چیز کو بیان کرے گا، اس پہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے جو کتاب کی صورت میں آئے گی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ، یا وہ کتاب جس میں شعراء کے حالات زندگی ہوں اسے تذکرہ کہتے ہیں۔